صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تربیت ہی پر بات کریں تو ہی ابواب کے ابواب ہیں، باپ کے باپ ہیں۔ گھر میں تربیت، باہر تربیت، صحابہ میں تربیت، کوئی آئے تو کیا انداز، کوئی جائے تو کیا انداز، کس انداز سے کلام کرنا ہے، کس سے کیا مقام دینا ہے، کیا اس کو مطلب کہ وہ سب کچھ مدینہ۔ آج دنیا میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے مینرز وغیرہ کے نام پر، ایٹیکیٹس وغیرہ کے نام پر، بڑی بڑی بکس شائع ہوتی ہیں۔ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شاید پڑھا نہیں ہے۔ انگریز کی لکھی ہوئی کتاب بڑی سمجھ میں آتی ہے دنیا میں لوگوں کو، کہ کوئی مینرز پر کتاب لکھ دے، ایٹیکیٹس پر کتاب لکھ دے، کوئی مطلب کو سوشل جو انداز ہوتے ہیں، معاشرتی آداب ہوتے ہیں جس کو کہ اس پر کوئی کتاب لکھ دے، اور اگر کسی انگریز نے لکھ دی، کوئی انگریزی میں چھپ گئی تو بس واہ 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 ہو گئی۔ ارے واہ واہ کرنے والوں، تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کب ہے؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ختم ہو گئی نا بات یار، ختم ہو گئی نا بات۔ قرآن نے جس کو مطلب کہ آئیڈیل بنا دیا، قرآن نے کہہ دیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ختم ہو گئے نا بات۔ جب قرآن کہہ دے تو اب کیا رہ گیا؟ قرآن کہہ دے کیا رہ گیا کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی بات مانو، ان سے محبت کرو۔ جب قرآن کہہ دے ختم ہو گئی نا بات۔ ہمارا رب فرما رہا ہے تو پڑھے نہیں ہیں انہوں نے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ معاملات جو حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں، اس میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس کو اس انداز سے پڑھیے۔ پڑھا ہوگا آپ نے بہار شریعت کا 16واں حصہ، اس میں کھانے کا باب پڑھے ہم۔ اس کو اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت نے آداب طعام میں جمع کیا ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ جمع کیا ہے، اور بڑے واقعات کے ساتھ جمع کیا ہے۔ یوں سمجھے کہ آداب طعام میں کنز الایمان، خزائن العرفان، تفسیر نعیمی، فتاوی رضویہ، بہار شریعت، یہ سب کا فیضان، احیاء العلوم کا فیضان، یہ سارا بزرگوں کا فیضان، یہ الحمدللہ میں فیضان سنت میں مل جاتا ہے۔ اس میں سنتوں کا تو فیضان ہے ہی ہے، سنتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں کا بھی فیضان جاری ہے۔ اب کھانے ہی کا باب لے لیجئے اور اس کو پڑھیے۔ جو کھانے کے آداب اور انداز، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، اس طرح بیٹھنا، یہ نہیں بیٹھنا، اس کو یوں کرنا، اس کو یوں نہیں کرنا، جو طریقہ کار لکھے گئے، آدمی پڑھے تو دنگ رہ جائے۔ اسی طرح یہ آگے بڑھتے رہیے، علم و تعلیم کے حوالے سے، پہننے اوڑھنے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، زینت کے حوالے سے، جو کچھ اس میں احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں جو صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے نقل کی ہیں۔ پورا ایک اسلامک مینرز، دا مینرز آف اسلام جس کو کہتے ہیں آپ، طور طریقہ اسلامی زندگی ڈال دی ہے اس باب کے اندر، اگر اس نظر سے پڑھیں۔ اور پھر علم کے لیے بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ایک علم نافع اور علم کے حریص اور علم کی طلب رکھنے والے کی ایک بہترین علامت ہے کہ وہ جو پڑھتا ہے نا اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ امیر اہل سنت کا وصف بیان کر رہا ہوں میں، کہ امیر اہل سنت کی یہاں بے شمار خصوصیات ہیں، بے شمار خصوصیات ہیں۔ لوگ کرامتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، میں کہتا ہوں پہلے خصوصیات کو پہنچ جاؤ پھر کرامتوں کی باتیں کرنا یار۔ خصوصیات تو ابھی سمجھ میں آئی نہیں ہے، کرامتیں سمجھ میں کیسے آئیں گی؟ کرامت تو ویسے کرامت ہوتی ہے، تو پہلے خصوصیات کو تو سمجھو کہ اس شخص کے اندر خصوصیات کتنی بھری بھری ہیں۔ تو ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ جو پڑھتے ہیں نا وہ عملی جامہ پہنا دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے بھی ہزارہ باتیں سنی ہوں گی، مدنی چینل کے ذریعے سنی ہوں گی، اجتماعات میں سنتے ہیں، تربیتی اجتماعات میں سنتے ہیں، درس و بیان میں سنتے ہیں، نجی طور پر ہم سنتے رہتے ہیں، مگر ہم سنتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، کان تک جاتی ہے، اگر دل میں کبھی کبھار اتر بھی جاتی ہے تو مگر عمل کی طرف نہیں آتے ہم لوگ۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، بہت اہم بات میں آپ سے عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ ایک خاص وصف ہے یہ باپا کا۔ ہمارے سامنے باپا، میں نہیں کہتا کہ اور نہیں ہوں گے، اور زمین خالی تو نہیں ہے، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے اس وقت جو شخصیت ہے اس کا نام امیر اہل سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ہمارے لیے بھی رول ماڈل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے کا ایک عملی نمونہ ہمیں ان کی شخصیت میں ملتا ہے۔ اور میں نہیں کہتا اب تو علماء، مشائخ اور بڑے بڑے
اکابرین اپنے اپنے کلام میں اپنے اپنے تاثرات میں یہ کہہ رہے ہیں. چلو اپنے بولے تو بولو مرید ہے تو بولتا ہے, تو کہتا مرید تو مرید نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ وہ مرید ہی کیا جو پیر نہ کرے, وہ مرید ہی کیا جو پیر نہ کرے. مرید تو کرتا ہی پیر ہے, کیونکہ وہ اس کو وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو ملا ہی پیر کے در سے, تو پیر تو کرے گا نا یار. ایک تو ہوتا ہے نا مرید بولتا ہے تو بولتا ہے مرید بولتا ہے, تم عقیدت میں بولتے تو مرید ہی کیا جس کو عقیدت نہ ہو. عقیدت میں بولے گا مرید کو غصے میں بولے گا, نفرت میں بولے گا. وہ مرید پیر بنایا اس کو اس لیے کہ اس سے عقیدت ہو گئی ہے, محبت ہو گئی ہے, چاہت ہو گئی ہے, الفت ہو گئی ہے. وہ سب سے اچھا ہی وہی لگتا ہے, تبھی تو پیر بنا ہے. وہ پیر بندہ بناتا ہے اس کو جو سب سے اچھا لگے. سیدھی سی بات ہے, کوئی اور اچھا لگتا تو اس کو پیر نہ بنا لیتا. تو پھر یہ جو انداز جو میں عرض کر رہا ہوں نا, عمل, یہ وہ کہ پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. بار شریعت میں ہم نے فرائض پڑھے, بار شریعت میں ہم نے مقرر تحریمی کے ابواب الفرض دیکھ لیے, واجبات دیکھ لیے. اب مستحبات کی باری آتی ہے تو اپنے بولتے ہیں چلو مستحب ہے. اچھا یہ وضو کے مستحبات ہیں, اچھا یہ فلاں کے مستحبات ہیں. امیل سنت کا یہ انداز نہیں ہے. مستحب کریں گے تو ثواب ملے گا, مستحب کیا کریں گے تو ثواب ملے گا. تو بھائی ان کی طبیعت یہ ہے کہ بھائی ثواب تو ملے گا نا, ثواب پر تو ہاتھ رکھو بھائی. ایسا کیا استغنا آ گیا کہ ثواب کی بات ہی گئی, ثواب ہے نا. ہماری ایک سوچ بن جاتی ہے, چلو بھائی گناہ تو نہیں ہے نا, ہم کیسے گناہ تو نہیں ہے نا, چھوڑیں گے تو گناہ تو نہیں ہے, گناہ نہیں ہے مگر ثواب. گاہک چھوڑتے نہیں ہو, چیز نہیں بکتے تو بھاؤ ٹو بھاؤ بھی بیچ ڈالتے ہو نا یار. تو جب 1 روپے کا نفع نہیں چھوڑتے تو آخر ہم ثواب پر کیوں چھوڑیں؟ اور وہ ہے نا کہ جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی قیامت کے دن دیکھے گا, جس نے ذرہ بھر گناہ کیا قیامت کے دن دیکھے گا, ذرہ بھر برائی کی قیامت کے دن دیکھے گا. اب جس نے ذرہ بھر نیکی کی قیامت کے دن دیکھے گا تو صحیح نا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک کاش ہمیں ایسی طبیعت نصیب ہو جائے کہ ہمیں جب پتہ چلے کہ اس میں ثواب ہے, پتہ چلے کہ اس میں ثواب ہے تو کر لینا چاہیے, اس کے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. علم بہت ہے, عمل کرنے کا واقعی وقت کم ہے. باتیں تو ہم 1 گھنٹے میں بیٹھ کر ڈھیروں سنتے ہیں, مگر ان ڈھیروں باتوں پر عمل کرنے کے لیے وقت, اتنی عمر میں گنجائش, پھر اتنی سوچ, اتنی حرص بھی تو ہونا کہ میں کرتا رہوں. کھاتے ہوئے 10 کام آتے ہیں, پیتے ہوئے 10 کام آتے ہیں, پہنتے اوڑھتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سڑک چلتے کماتے, گھر میں آتے گھر میں جاتے, اٹھتے بیٹھتے, ڈرائیونگ کرتے ڈرائیونگ نہ کرتے, بس میں آتے کار میں آتے, موٹر سائیکل پر, ہر حوالے سے دیکھے تو ایسے 20 معاملات روزمرہ کے سامنے آتے ہیں کہ اگر یہ کر جائیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کرے تو ٹھیک ہے پکڑ نہیں ہے. نماز میں بھی دیکھیں کئی ایسے امور ہیں کہ جن کے کرنے سے ثواب ملے گا. نماز میں اور حسن پیدا ہوگا, نماز میں اور خوبصورتی پیدا ہوگی, نماز میں اور مطلب کہ ذوق و شوق پیدا ہوگا. یہی وضو میں کہ وضو کے مستحبات یا جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کر لیں گے تو اور وضو میں حسن اور وضو میں ایک برکت آئے گی اور اس کا اثر نماز پر آئے گا. جب ایک خوبصورت اور اچھا عمدہ جو بزرگوں نے لکھا تھا وضو کر اگر بندہ نکلے نا, اس کی ساری چیزیں اور پھر آداب ملحوظ رکھے تو دیکھیے اس کا اثر نماز پر پڑے گا. طہارت ہوئی نا, کامل طہارت ہوئی, خوبصورت اور عمدہ طہارت ہوئی, اس کا ظہور آپ کی نماز پر ہوگا, پھر نماز میں خوبصورتی اور حسن پیدا ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.